آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، مل کے باواز بلند کہہ لو آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، ان نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں جی، آ گئے سرکار میں بیڑے ہو سن پار میں بسم اللہ کراں، بیڑے ہو سن پار میں بسم اللہ، اور آمینہ دا راج دلارا آ گیا، کھڑ پئے گلزار میں بسم اللہ کراں، کھڑ پئے گلزار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، ان نبیاں دے سردار میں بسم اللہ، اور گود وچ لے کے حلیمہ آکھدی آ جا میرے لال میں بسم اللہ کراں، آ جا میرے لال میں بسم اللہ کراں جی، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم، اور اوندیاں شاناں نیازی کی دسے جو نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، جو نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، مل کے آکھو آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، بیڑے ہو سن پار میں بسم اللہ، اور آکھیا رات رب معراج دے آ جا میرے یار میں بسم اللہ کراں، آ جا میرے یار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، بیڑے ہو سن پار میں بسم اللہ کراں۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ خالق کائنات جل علا دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سانوں ساڈی مختصر اور قلیل زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دیاں مبارک بہاراں دیکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ ماہ ربیع الاول شریف دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ماہ ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک آپ حضرات نے میلاد مصطفیٰ دیاں برکتاں دے حوالے نال سماعت فرمایا، اور دوسرا جمعۃ المبارک آپ حضرات نے
ولادت مصطفیٰ دے حوالے نال سماعت فرمایا اور ماہ ربیع الاول شریف دا تیسرا جمعۃ المبارک آپ حضرات نے نورانیت مصطفیٰ اولیت مصطفیٰ دے حوالے نال سماعت فرمایا اور سالانہ محفل پاک دا جو موضوع آپ نے سماعت فرمایا میلاد مصطفیٰ دا قرآن مجید دے وچوں ثبوت الحمدللہ پیش کیتا گیا۔ تو یہ تمام موضوعات آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بچپن مصطفیٰ اور حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر ہوئے گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات جل علا نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تہاڈے رب دی طرفوں تہاڈے ول ایک دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دلیل دے نال اسی ایک روشن نور بھی نازل فرمایا۔ علماء کرام دا 1450 سال دی اسلام دی تاریخ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ دے اندر برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب، میرا یار میری دلیل بن کے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر عرض کیتی کہ مولا، دستور اور قانون یہ ہے کہ ہمیشہ دلیل تو کسی دعوے تے دیتی جاندی ہے اور اصول یہ ہے کہ دعویٰ پہلے ہوندا ہے، دلیل بعد دے اندر دیتی جاندی ہے۔ یا اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تیرا محبوب تیری دلیل بن کے آ گیا۔ یا اللہ او دعویٰ کیڑا ہے جنہی دلیل مصطفیٰ کریم بن کے آئے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے۔ یا اللہ دعویٰ کی ہے؟ فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، میرے ورگا الہ کوئی نہیں، میرے ورگا معبود کوئی نہیں، میرے ورگا خدا کوئی نہیں، میں وحدہ لا شریک ہاں۔ فرمایا میرا دوسرا دعویٰ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ عرض کیتی کہ مولا اتنا بڑا دعویٰ کہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں کائنات دے اندر اور تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اور تیرے ورگا خدا کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہیں۔ یا اللہ یہ تو کائنات دا سب تو بڑا دعویٰ ہے۔ مولا قانون ہے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہوئے دلیل اتنی بڑی دیتی جاندی ہے اپنے دعوے نو مضبوط کرنے واسطے۔ یا اللہ تیرا دعویٰ ہے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں تے اسی تے تینوں ویکھے ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ یا تو ساڑھے سامنے آسی ویکھ کے دسیے کہ واقعی تیرے ورگا کوئی نہیں، یا پھر کوئی دلیل انج دی عطا کر کہ اسی من جائیے کہ واقعی ہی تیرے ورگا کوئی نہیں۔ جدو دلیل دی واری آئی تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تے بھیجیا اور اپنے محبوب دے سینے تے قرآن پاک دی ایت نو نازل فرما دیتا۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا لوگوں میرا دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، میرا
میرا دعوی ہے لیسا کا مثلہ شیء، میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ یا اللہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا، ان دی دلیل کی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگو، دلیل میرا کملی والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا ہے۔ یا اللہ سانو سمجھ نہیں آئی تیرے ایک ہون دی دلیل کملی والا کس طرح بن گیا۔ یا اللہ تو واحد ہے، دلیل کملی والا۔ یا اللہ تو یکتا ہے، دلیل کملی والا۔ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ دلیل کملی والا۔ یا اللہ تیرے ورگا کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، یہ دلیل کملی والا کس طرح بن گیا۔ آواز آئی ہے کائنات دے لوگو، میں مسئلہ تہاڈے تے چھوڑ رہا ہاں، جاؤ جا کے ساری کائنات ویکھو، پھر آ کے میرا یار ویکھو۔ جدو ساری کائنات ویکھو گے، پھر میرا یار ویکھو گے، تانوں مننا پہ جائے گا اس پوری کائنات دے اندر کملی والے ورگا کوئی نہیں۔ تے جدو مصطفیٰ ورگا نہ ملے، پھر من لینا جڑا بن کے آیا ہے اون دے ورگا کوئی نہیں، بنان والے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا بن کے آیا ہے اون دے ورگا کوئی نہیں، بنان والے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا ورگا کوئی نہیں، تے ساڈے رب ورگا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا لوگو میرا دوسرا دعوی ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ورگا خدا کوئی نہیں۔ عرض کی تھی مولا لوگاں نے پتھراں دے خدا بنا کے پوجا کر لئی، لوگاں نے درختاں نو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے ہوا اور فرمایا چاند سورج ستاریاں دی پوجا کر لئی، کسی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا بنا لیا، کسی نے جناب فرشتیاں نو رب دیاں بیٹیاں بنا کے پوجا کر لئی، کسی نے اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی۔ مولا تیرا دعوی تیرے ورگا کوئی نہیں، یا اللہ اسی تینوں ویکھیا کوئی نہیں، پتہ کیویں لگے گا تیرے ورگا کوئی نہیں۔ یا اللہ تو ساڈے سامنے آ، اسی ویکھ کے دسیے واقعی تیرے ورگا کوئی نہیں۔ آواز آئی لوگو لا تدرکہ الابصار، مینوں تے کوئی آنکھ ویکھ ہی نہیں سکدی۔ یا اللہ پھر پتہ کیویں لگے گا کہ تیرے ورگا کوئی نہیں۔ فرمایا لوگو میری تے صورت ہی کوئی نہیں، ایک تصویر انج دی بنا کے بھیج دینا، ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے۔ فرمایا ویکھی اونوں جایا جے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا۔ رب نے فرمایا میری تے صورت ہی کوئی نہیں، لا تدرکہ الابصار، میں تے نظر ہی نہیں آنا، ایک اپنا یار انج دا بنا کے ایک صورت انج دی بنا کے بھیج دینا، پھر ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے۔ پھر رب تعالیٰ نے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو 12 ربیع الاول دی صبح آمینہ پاک دی گودی دے اندر نور والا نبی تشریف لے کے آ گیا۔ رب نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ لوگاں نے مینوں ویکھنا ہے، میں تے نظر ہی نہیں آنا، چلو کر اس طرح لواں گے، میں تینوں بنا کے بھیج دیواں گا، زلف تینوں دے دیواں گا، قسم اپنی رکھ لواں گا، چہرہ تینوں دے دیواں گا، قسم اپنی رکھ لواں گا، اکھاں تینوں دے دیواں گا، ویکھنا اپنا رکھ لواں گا، لب تینوں دے دیواں گا، بولی اپنی رکھ لواں گا، ہاتھ تینوں دے دیواں گا، پکڑ اپنی رکھ لواں گا، قدم تینوں دے دیواں گا، ٹور اپنی رکھ لواں گا۔ بلکہ فرمایا سونیا میں مک دی گل مکا دینا، میں چہرہ تینوں دے دینا واں، وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں گا۔ محبت نال دا جواب دو۔ فرمایا سونیا مکدی گل مکا لینے آ، صورت تیری وچ جلوہ میرا ہوئے گا، جیڑا تینوں ویکھے گا وہ خدا نو مندا جاوے گا، کیوں دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، ارے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔
فرمایا سونیا تینوں ایسا حسین و جمیل بناواں گا لوگ ویکھن گے تینوں تے بولو منن گے مندے مینوں جان گے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کسی نے انگریز نے پوچھا کہ اے اقبال تو شاعر مشرق ہو کے تو پڑھیا لکھیا بندہ ہو کے تے تو بھی خدا نو ایک من بیٹھا ہے، تیری ماں نے دسیا خدا ایک یا تیرے باپ نے دسیا یا بس لوکاں دے ویکھو وے خدا نو ایک من بیٹھا ہے۔ علامہ اقبال تڑپ گئے، فرمایا لوگو نہ ماں دے آکھے لگاں تے نہ باپ دے آکھے لگاں، تنہ لوگاں دے ویکھو ویکھ اے اقبال پھر خدا نو ایک کیوں منیا؟ علامہ اقبال فرماتے نے لوگو مینوں اونے دسیا ہے خدا ایک کے جن نے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں ہے، مینوں میرے آقا نے دسیا ہے خدا ایک ہے، بلکہ اسی تے نقش بندی مجددی ہاں، ساڈا تو ایمان ہی وہ ہے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا میں تینوں اس واسطے خدا نہیں منیا کہ تو زمین بنائی ہے، تو آسمان بنایا، تو زمین دے نظارے بنائے، تو آسمان دے ستارے بنائے، تو رب المشارق والمغارب ہیں۔ آواز آئی میرے بندے پھر مینوں خدا کیوں مننا ہے؟ عرض کی تھی تو رب محمد است، میں تینوں اس واسطے اپنا رب پہ مننا کیونکہ تو میرے مصطفیٰ دا رب ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پھر ایسنا حسن و جمال عطا کیتا جیڑا بھی میرے آقا کریم نو ویکھ دے انہوں کہنا ہی پہندہ ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، مل کے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے اپنے آقا دا حسن و جمال پڑھو، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے۔ نبی پاک دی پیاری والدہ محترمہ سیدہ آمنہ فرما دیا نا کہ جدو اے سونا حسن و جمال دا پیکر میری گودی اندر تشریف لے کے آیا، اتنا رب نے میرے آقا نو حسن عطا کیتا جدو سونے دی ولادت ہوئی، فرمایا بیٹھی مکے وچ ہوئیاں تے ملک شام دے محلات سونے دے نور نال مینوں نظر آ رہے نے تے مشرق تو لے کے مغرب تک ہر چیز میرے سامنے واضح اور روشن ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جدو سونا تشریف لے کے آ گیا، رب نے فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل، باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا، اندھیرا ختم ہو گیا، اجالا آ گیا، نور آ گیا۔ جس وقت سرکار دی پیدائش ہوئی، ولادت مصطفیٰ میں مکمل ایک جمعے تے بیان کر چکے ہیں سرکار دے میلاد یہ تمام باتاں، لیکن میں بات اگے لے کے جانا چاہنا حضرت حلیمہ سعدیہ نے کس طرح حضور نو پرورش کی تھی اور میرے آقا نے کس طرح اپنی اماں حلیمہ نال پیار کیتا۔ سرکار پیدا ہوئے 7ویں دن آپ دے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے آپ دا عقیقہ فرمایا۔ حضرت عبدالمطلب سرکار فرماندے نے کہ میرا دل سی کہ میں اپنے کسی بیٹے دے نام تے سرکار دا نام رکھاں، تے جدو نبی پاک دی والدہ سیدہ آمینہ نے مشورہ فرمایا نا تو سیدہ آمینہ نے فرمایا کہ میں پہلے تو انہوں ایک خواب سنانی ہاں پھر جڑا مرضی تسی نام رکھ لینا۔ ہن سیدہ آمینہ دا خواب سنو۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرما دیاں نے لوگو جدو اے سونے دا نور میرے شکم دے اندر تشریف لے کے آیا، میں بڑے عجیب نظارے پہ ویکھنیاں، حتیٰ کہ ایک رات سو جانیاں کوئی مینوں جھنجھوڑ پہ کے کہندا ہے نی آمینہ تیری گودی دے اندر جڑا سونا تشریف لے کے آن والا ہے اے نبیاں دا سردار ہے، اے اللہ دا محبوب ہے، اے بڑی اونچیاں شاناں والا ہے، تے آمینہ جدو اے سونا تشریف لے کے آ جاوے ایندہ نام اپنی مرضی نال نہیں رکھنا بلکہ ایندہ نام محمد رکھنا ہے۔ ہر بچہ دنیا تے آندا ہے تے پیدا ہون تو بعد نام رکھیا جاندا ہے، میرے آقا دا نام تے رب نے ادو ہی رکھ دیتا سی جدو ہجے کائنات کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی۔ سیدہ آمینہ فرما دیاں نے وے آواز دین والے
جدو بچے پیدا ہوندے نے نام ماما رکھ دیاں نے باپ رکھ دے نے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب رکھ دے نے اے نام کون پیا رکھ دائے آواز آئی آمینہ اے محبوب جو ساڈا اے نام بھی اسی آپ ہی رکھنا ہے جدو حضور آئے تے نام کی رکھیا محمد بولو صلی اللہ نبی پاک دے دادا جان دے کول چند آنڈنا گوانڈنا آ گئیاں بیبیاں کے کہن لگیاں کہ تسی اپنے پوتے دا نام کی رکھے ہے فرمایا کہ اسی نام رکھے ہے محمد صلی اللہ بیبیاں حیران ہو گئیاں کہن لگیاں ہاں ہائے ایک کس طرح دا نام تسی رکھ لیا اس طرح دا نام تے کدی تسی پہلے سنیا ہی نہیں اللہ اکبر نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب سرکار اندر تشریف لے کے گئے نبی پاک نو اٹھا کے باہر لے کے آئے میرے آقا دے رخ انور تو کپڑا ہٹایا فرمایا بیبیو سچی سچی دسنا جے ایمانداری نال جواب دینا جے ایڈا سونا پہلے کدی ویکھیا جے حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا لال ویکھ کے محبت نال کوئی زبان خاموش نہ ہوئے حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا بیبیاں حیران رہ گئیاں بیبیاں حیران رہ گئیاں مدنی دا جمال ویکھ کے ادھر میرے آقا دا چہرہ مبارک فرمایا ایمانداری نہ دسیا جے کدی ایڈا سونا ویکھیا جے او نہ آکھیا نہیں کائنات دے اندر ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا پھر سمجھ جاؤ ایڈے سونے واسطے رب نے ایڈا سونا نام سنبھال کے رکھیا سی ادھر سیدہ حلیمہ آپ فرما دیا نے کہ جس دور دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے میرے آقا کریم تشریف لے کے آئے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ اعلان کیتا گیا کہ رب دا محبوب اس دنیا تے تشریف لے کے آگیا ہے اور سرکار نو دودھ پلان واسطے کون خدمت سر انجام دے گا ادھرو رب بھی طرف اعلان کیتا گیا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ پرندیاں نے عرض کیتی کہ مولا اے خدمت اے ڈیوٹی ساڑی لگا دے وحشی جانور جنگل دے کہن لگے کہ مولا اسی تیرے محبوب نو پال پوس کے جوان کر دینے ہاں یا اللہ خدمت سانو عطا کر دے مختلف روایتہ مل دیاں نے ہر مخلوق دی اے تمنا ہے کہ سونا ساڑے کھوڑ آ جاوے آواز قدرت آئی اے تے ڈیوٹی اسی ازل تو ہی انسانہ دے ذمہ لگائی ہے اور انسانہ بچو بھی ایک بی بی ہے ایک عورت ہے جس دا نام حلیمہ سعدیہ ہے ازل تو اسی لکھ دیتا ہے حلیم نبی دی دائی حلیمہ سعدیہ بن جائے گی اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے کہ جدو سونا میری گودی اندر آیا رب نے میرے پورے گھر نو بکا نور بنا دیتا سی جس دور دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے عرب دا رواج کتابہ پڑھ کے دیکھو کہ پنڈا دے وچوں عورتاں نے جانا شہر دے اندر اور بچیاں نو لے کے گھر آ جانا اور اوتھے آ کے پرورش کرنی وجہ کی ہے کیونکہ پنڈا دے اندر دیہاتاں دے اندر بچے دی پرورش جڑی وہ اچھی ہوندی ہے ایک تو آب و ہوا دا شہر دا اور دیہاتاں دا بڑا فرق ہوندا ہے اور ایک پھر خوراک دا بڑا فرق ہوندا ہے اور پھر خاص طور تے قبیلہ بنو سعد انہاں نو عربی زبان تے بہت زیادہ عبور حاصل سی عرب دے اندر ہر بندے دی خواہش ہوندی سی کہ ساڈا بچہ قبیلہ بنو سعد دے اندر پل کے جوان ہوئے تاکہ وہ عربی بہت اچھی بول دے نے اور ساڈا بچہ جڑا ہے فصاحت و بلاغت دا تاجدار بن جاوے ادھر جدو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تعلق بھی کیونکہ قبیلہ بنو سعد نال ہے
جو کہ مکہ شریف تو تقریباً 40 کلومیٹر دے فاصلے تے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ لوگوں میری 34 سال دی عمر تے 13-14 یا درجن 13-14 دائیاں اسی نکلیاں کہ کوئی بچہ سانو مل جائے، اسی پرورش کریے، مال و متاع ملے گا، دولت ملے گی، سانو نواز دیتا جائے گا، کوئی امیر دا بچہ ہوئے گا تو زیادہ دولت ملے گی۔ فرماندیاں نے کہ درجن دائیاں جدو اسی اپنے قبیلے دے وچوں نکلیاں، 40 کلومیٹر دا سفر کرنا ہے، میریاں ساریاں سہیلیاں انہاں دی سواریاں بڑیاں تیز نے تے ساریاں اگے گزر جاندیاں نے، میں پیچھے رہ جانی ہاں تے میری سواری بڑی کمزور ہے، میں خود بھی کمزور ہاں، بڑی ماڑی جئی ہاں، میں پیچھے رہ جاواں تے او پھر مینوں ملان، 1-2 مرتبہ تے ملایا پر آخر کار مینوں سب چھوڑ کے چلی گئیاں۔ نہیں حلیمہ تو تے بڑی کمزور ہے، تیری سواری بھی بڑی کمزور ہے، لہذا تو اپنی مرضی نال آ جاویں، اسی تے جا رہی ہاں۔ حلیمہ سعدیہ فرماندی نے ساریاں دائیاں میرے تو اگے گزر گئیاں تے مکے دے اندر جا کے گلیاں گلی، بازار بازار، کوچے کوچے، نگر نگر پھیل گئیاں کہ امیر بچہ کوئی مل جائے، سانو بڑا مال و متاع دولت ملے گی۔ فرماندے نے کہ او بچے لے کے تے واپس جا رہی ہیں تے میں ہجے مکے دے اندر داخل ہو رہی ہاں، اتنا فرق پہ گیا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے لوگوں میں سوچیا کہ جڑیاں دائیاں پہلے چلیاں گئیاں نے بچہ تے انہاں کوئی نہیں چھڑیا ہونا تے ہن بچے دی تلاش دی بجائے میں سیدھا اللہ دے گھر خانہ کعبہ تشریف لے کے آ جانی ہاں۔ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کعبے دے اندر آ کے ادھی رات دا ٹائم ہے تے میں کعبے دا غلاف پکڑ لیا، اکھا دے اندر آنسو نے رو کے سیدہ حلیمہ عرض کر دیاں نے، اے کعبے دے مالکا، اے عرش والے آ میرے تے مہربانی فرما دے، مولا میں خود بھی کمزور، میری سواری بھی کمزور ہے، یا اللہ میریاں سہیلیاں سارے بچے لے کے واپس چلیاں گئیاں نے، پتہ نہیں میرے نصیب دے اندر کیڑا بچہ آئے گا، پتہ نہیں مینوں کوئی بچہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرماندیاں نے میں رو رہیاں، مولا میں ماڑیاں، میں تیرے گھر دے اندر آ گئیاں۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے لوگوں میرے کناں دے اندر آواز آئی، حلیمہ رونا، کیونکہ ہن رون والیاں نو چپ کران والا آ گیا ہے۔ اگر تو ماڑی ہے تے ماڑیاں دا رسول اس دنیا تے تشریف لے کے آ گیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں رو رہیاں، پتہ نہیں میرے نصیب اندر کیڑا بچہ آوے گا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے روندیاں روندیاں اچانک میرے کناں دے اندر آوازاں آ رہیاں نے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جہانا اے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جہانا اے، ایک یکتا تیری چولی وچ اج گوہر پایا جہانا اے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں رو رہی ہوں کعبے دا غلاف پکڑ کے تے اچانک میرے کندھے تے ایک نرم جا ہاتھ آیا تے میں جدو چہرہ گھما کے پیچھے ویکھیا، اے میرے کندھے تے ہاتھ رکھن والا کون ہے؟ بڑی سونی جی صورت ہے، ایک بزرگ کھڑے نے، سفید داڑھی ہے اور سفید امامہ ہے اور سفید لباس ہے۔ اس طرح میں ویکھیا، میں کیا بزرگو تسی کون جے؟ انہاں آکھیا میرا نام عبد المطلب ہے۔ نبی پاک دے دادا جان کھڑے نے، فرمایا بی بی تو کیوں رو رہی ہیں تے تیرا نام کی ہے، کتھوں آئی ہیں تے چاہنی کی ہیں؟ عرض کی تھی کہ حضور قبیلہ بنو سعد تو آئی ہاں، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں بچے دی تلاش واسطے آئی ہاں تے رو رہی ہاں، پتہ نہیں میرے نصیب دے اندر کوئی بچہ آئے گا کہ نہیں۔ حضرت عبد المطلب سرکار فرمایا نہیں حلیمہ رو نا، آؤ میرے نال چل، آؤ سامنے۔ فرمایا کہ جناب بنو ہاشم
ہاشم دی گھاٹی ہے، اس گھاٹی دے اندر قریشیاں دا محلہ ہے، قریشیاں دے محلے دے اندر سیدہ آمینہ دا مکان ہے، اوتھے کو سونا تشریف لے کے آیا ہے، آپ میرے نال چل میں تینوں سونا دکھاواں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ سیدہ حلیمہ جان لگیاں، فرمایا نہیں حلیمہ ذرا رکتے صحیح، جی بابا جی حکم ہوئے۔ فرمایا حلیمہ جا رہی ہیں، اگر اندروں آواز آوے بچہ یتیم ہے، یتیم سمجھ کے چھڑ کے نہ آویں، یتیم نو جوڑی وچ پا لویں، عرش والا تیرے تے کرم کما دے گا۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں کعبے دے وچوں باہر نکلی، مین گیٹ کراس کیتا، بنو ہاشم دی گھاٹی لنگدیا قریشیاں دا محلہ، جناب آمینہ دا مکان پوچھیا۔ اللہ اکبر، سیدہ آمینہ دے مقام تے سوالی بن کے، اوتھے مانگت بن کے سیدہ حلیمہ میرے آقا کریم دے دروازے تے کھڑیاں نے، ادب نال دستک دیتی، اندروں سیدہ آمینہ نے پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی میں دائیاں، میرا نام حلیمہ دیا ہے، میں قبیلہ بنو سعد تو آئیاں، میں سنیا رب نے کوئی لال عطا کیتا ہے، رب نے کوئی بیٹا عطا کیتا ہے، میاں آمینہ میں بیٹا لین واسطے آئیاں، میں دائیاں۔ سیدہ آمینہ نے معمول دے مطابق فرمایا پتر تے ہے وے پر بچہ یتیم ہے، کیا ماڑی ہے کسے ہور گھر پتہ کر لے، ہو سکتا ہے تینوں کسے امیر دا بچہ مل جاوے۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے اچانک میرے ذہن دے اندر او بابا جی دی بات آ گئی، نی حلیمہ یتیم سمجھ کے چھڑ کے نہ آویں، یتیم نو جوڑی پا لویں۔ سیدہ حلیمہ رو کے آدھی جنہیں آمینہ جنوں یتیم یتیم پیا کہنی ہے، ذرا اس یتیم دی زیارت تے کروا، ذرا میں نو وکھاتے صحیح، میں ویکھنا چاہنی ہاں۔ سیدہ آمینہ نے فرمایا حلیمہ آ جا، پھر اگے لنگ گیا، میں آنا حلیمہ مقدر تے تیرا ادو ہی جاگ گیا سی جدو سونے دا دروازہ تیرے واسطے کھل گیا۔ سیدہ حلیمہ ہولے ہولے خرامہ خرامہ کیا انداز ہے میرے آقا دی دائی دا۔ حضرت حلیمہ اندر تشریف لے کے گئیاں، سیدہ آمینہ گھر دا کوئی کام کر رہیاں نے، فرمایا نہیں حلیمہ آؤ سامنے ویکھ لے، میرا لال ان دا کمبر لے کے میرے آقا آرام پیا کرتے نے۔ اللہ اکبر، سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں چلدی چلدی جدو سونے دے قریب گئی، میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، میرے کل ان دا کمبل پیچھے نہ کیتا گیا۔ میں آکھیا آمینہ ذرا تو آنا، تو مائیں، ذرا میں نو اپنے بیٹے دی زیارت کروا۔ سیدہ آمینہ فرما دیا نے جدو میں ان دا کمبل اتاریا، سیدہ حلیمہ نے پہلی واری چہرہ مصطفیٰ ویکھیا۔ مسلمانوں حلیمہ دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، رو کے فرمایا نہیں آمینہ اے میں یتیم یتیم آکھی جانی ہے، اے میں نو یتیم نہیں لگ رہا، اے تے یتیمہ دا والی پیا لگدا ہے۔ آمینہ اے میں یتیم یتیم آکھی جانی ہے، اے سونے دا حسن و جمال کہہ رہا ہے، اے تو یتیمہ دا بھی والی بن کے آیا ہے۔ اے آمینہ میں تیرے بچے دی پرورش کرنا واسطے تیار ہاں، میں تیرے بچے نو گودی پان واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ ادھر فرمایا سیدہ حلیمہ نے فرمایا آمینہ ذرا لے آؤ اپنا لال میری گودی دے اندر دے دے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اے منظر بڑا کمال والا ہے۔ ادھر سیدہ آمینہ تشریف فرمانے، ادھر سیدہ حلیمہ تشریف فرمانے، میرے آقا کریم معصومیت دی عمر ہے، ادھر بھی ماں کھڑی ہے، ادھر بھی ماں کھڑی ہے۔ اس طرح سیدہ آمینہ نے جدو پہلی واری سیدہ حلیمہ نو میرے آقا جدو گود دے اندر جا رہے نے، آواز آئی واہ وانی حلیمہ تیرے تے، واہ وانی حلیمہ تیرے تے، آج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گودی وچ اج گوہر پایا۔ تے جدو سونا آ گیا پھر کی آوازاں آندیاں نے، نی حلیمہ اے تیرے حق پہچانے گا، نالے چارے گا تیریاں بکریاں، اس نو تے ایک دن سارے جگ دا مختار بنایا جانا ہے،
واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا۔ سیدہ حلیمہ فرما دیاں نے اس طرح میں اپنے آقا کریم نو کائنات دا والی میری جھولی دے اندر آ گیا، میں اپنے سینے دے نال لگانیاں۔ فرما دیاں نے لوگو میں بڑی کمزور سا، میرے جسم اندر جان کوئی نہیں، میرا ایک بیٹا ہے جنہ نام عبداللہ ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ نو شیر پلا سکاں اور فرمایا پیٹ سیر کر کے دودھ پلا سکاں، پر سونا جدو میری چھاتی دے نال لگا، رب نے میرے اندر طاقتاں عطا کر دیتیاں نے، رب نے مینوں جوانیاں عطا کر دیتیاں نے۔ واہ حلیمہ جس سونے دے قدمہ نہ لگن والی، نہ لین پاک نہ لگن والی خاک نو عاشق درس دینے، او سونا سینے نہ لا کے جا رہی ہے۔ واہ حلیمہ تیرے مقدراتوں قربان جاواں۔ ادھر میرے آقا کریم نو سیدہ حلیمہ نے گود دے اندر اٹھایا ہے، لے کے جا رہیاں نے۔ فرما دیا نے ہن ساڈا طریقہ کار کی ہے، میں اپنے پیٹ نال کپڑا بنیا، ادھروں کندھے دے نال جھولا بنا کے کنڈ دے پچھے حضور نو پا لیا۔ میں اپنی سواری دے کول گئی، میری سواری اٹھن دا نام نہیں لے رہی، میں بڑی حیران ہوئی، میں آنیاں پہلے تے کوئی بچہ نہیں ملدا سی، اج بچہ ملیا ہے تے سواری نہیں پیا اٹھدی۔ کنا دے اندر آواز آئی نی حلیمہ پریشان نہ ہو، سواری اے ہوئی رہے گی، پر اج انداز بدل گیا ہے، جڑا ساڈا محبوب ہے، جڑا کائنات دا والی و مختار ہے، انہوں کانڈ پیچھے کر لیا ہے، یہ تے او سونا ہے جنہوں تیریاں بکریاں نے بھی کانڈ نہیں کرنی ہی۔ نہیں حلیمہ ذرا انہوں گود دے اندر لے، کمر دے پیچھے نہ کر۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں سونے نو گود دے اندر لیا، میری سواری اٹھ گئی، بڑی پھرتیلی سواری ہو گئی، او سواری جڑی اٹھ نہیں سکتی سی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، او سواری جڑی چل نہیں سکتی سی، جن دے آپس دے اندر گٹے پھڑتے سن، بڑی کمزور بڑی لاچار دی سواری، سونے دے بینڈ دی دیرے۔ فرمایا سواری چلنی شروع ہو گئی، فرمایا پہاڑ کراس کر دی جا رہی ہے، صحرا کراس کر دی جا رہی ہے، ادھر جدھر بھی سونا جاندا ہے، جیڑا پتھر سامنے آندا ہے مینوں سلام پیش پیا کردا ہے، جیڑا درخت آندا ہے جھک جھک کے کہندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا درخت سلامہ پیش کر رہے نے، درخت سلامہ پیش کر رہے نے، پتھر سلامہ پیش کر رہے نے، ادھر آسمان تو حوراں بھی مبارک پیا دے دیاں نے۔ نی حلیمہ تینو مبارک ہوئے، خدا دی خدائی دا بادشاہ لے کے جا رہی ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں مختصر کراں کہ او جڑی سواری چل دی نہیں سی اتنی تیز ہو گئی کہ ساریاں جڑیاں میریاں سہیلیاں پہلے لے کے جا رہی ہیں سن نہ بچے، او ساریاں نو کراس کر دی جا رہی ہے، ایک پیچھے چھوڑی پھر دوسری پھر تیسری، او آپس کے اندر گلاں کر رہی ہیں نہیں لگدی تے حلیمہ ہی ہے، نہیں لگدی تے حلیمہ ہی ہے، ایڈی تے سواری لگدا ہے انہیں جا کے سواری تبدیل کر رہی ہے، مکے دے کسے امیر گھر نے انہوں سواری دے دیتی ہے، لگدی ہے سواری بدل گئی ہے۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا غور نل ویکھو میں سواری نہیں بدلی، میرا سوار بدل گیا ہے، اگے مہارا میرے ہاتھ دے اندر سن، اور میرے ہاتھ دے اندر مہارا نہیں، اور تے میرے لال دے ہاتھ دے اندر مہارا نے۔ فرما دی دائیاں اگے جا رہی ہے، انہاں آکھیا نہیں حلیمہ ذرا رک جاؤ، سانو بھی کھاتے سہی، سارے امیراں دے بچے تے اسی لے کے آ گئیاں، تو کیڑا لال لے کے جا رہی ہیں۔ سیدہ حلیمہ نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا مینوں پوچھ رہیاں جے جنوں تساں نہیں سی چایا میں تا چائی وینی ہاں، جنوں تساں جنوں تساں نہیں سی چایا میں تے چائی وینی ہاں، لال آمینہ دا گودی وچ پائی وینی ہاں، جنوں تساں نہیں سی چایا۔ فرمایا جنوں یتیم سمجھ کے چھڑ کے آ گئیاں سو اج ویکھ لو، جدو سونا میری چھاتی اندر لگا ہے میرے اندر جوانیاں آ گئیاں نے، جدو میری سواری تے بیٹھا ہے میری سواری ساریاں تو تیز ہو گئی ہے، جڑا درخت آندا ہے سلام پیا کر جنوں یتیم سمجھ کے چھڑ کے آ گئیاں سو اج ویکھ لو جدھر جدھر میری سواری جاندی ہے آسمان تے بدل بھی سایہ کر دے پہنے۔
سیدہ حلیمہ فرما دیا نے لوگو انہاں آکھیا حلیمہ روکتے صحیح، محلہ ایک ہے، گلی ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، آئیاں کٹھیاں تے ہون تو روکی نہیں رہی، ساڑی گالی نہیں سوڑ رہی ہیں۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا جان لگیا میں تو ایک کوئی محلہ سی نا، ایک کوئی قبیلہ سی، جان لگیا میں نو پیچھے چھوڑ گئیاں تے ہون ذرا مقابلہ کر کے بخاؤ نا۔ جدو میرا سونا میرے نال تشریف لے کے آ گیا ہے، جدو رب دا حبیب آ گیا ہے، ساری کائنات دا بادشاہ ساڑھے نال آ گیا ہے، سیدہ حلیمہ مصطفیٰ کریم نو ہتھاں تے اٹھان دیا نے میں تے کہنا لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ اللہ اللہ اے چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے تو قربان جائے، مل کے آنکھو اللہ 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 اے چہرہ نبی کا اللہ اللہ۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آج سو جاؤ قسمت جاگ پاوے تو انہوں مدنی کریم دی زیارت نصیب ہو جائے، پھر نالے تڑپو گے نالے پھڑکو گے نالے آنکھو گے اللہ اللہ اے چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے تو قربان جائے، اللہ 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 اے چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے کیوں نہ آکھیا حلیمہ رکتے سے ذرا وکھاتے صحیح۔ سیدہ حلیمہ فرمان لگیاں فرمایا رک دی نہیں، اور میرے گھر آکے زیارت کر لیا جے۔ اور سیدہ حلیمہ دی سواری سب تو اگے جا رہی ہے، ساریاں پیچھے رہ گئیاں، دائیاں حیران رہ گئیاں، بھئی دائیاں حیران رہ گئیاں۔ کیوں؟ حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دلال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دلال ویکھ کے، دائیاں حیران رہ گئیاں، پڑھ لو دائیاں حیران رہ گئیاں، اونٹھنی دی چال ویکھ کے، اے اوہی اونٹھنی ہے جڑی چلدی نہیں سی، آج انہوں کی ہو گیا، دائیاں حیران رہ گئیاں، اونٹھنی دی۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے بڑے رستے دے اندر نظارے آئے، نظارے کردی کردی فرما دیا نے کہ جدو میں اپنے سونے نو لے کے اپنے گھر دے اندر آ گئی، اللہ اکبر، جناب سیدہ حلیمہ دا مبارک گھر جتھے میرے آقا کریم نے اپنا بچپن مبارک گزاریا، اللہ اکبر۔ میرے آقا ادھر سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں دروازے تے دستک دیتی تے میری بیٹی شیمہ نے دروازہ کھولیا، حلیمہ لے کے آن والی، شیمہ دروازہ کھولن والی، میرے مصطفیٰ مہمان بن گئے نے، میرے آقا کریم سیدہ حلیمہ دے مہمان بن گئے۔ تو سیدہ حلیمہ فرمان گئے نے لوگو میرا خاندان بڑا مختصر جیسی، ایک سیدہ حلیمہ پاک، ایک آپ دا شوہر حارس، اور ایک آپ دی بیٹی شیمہ، اور ایک دا نام انیسہ، اور آپ دے بیٹے دا نام ہے عبداللہ جڑا آپ دا حقیقی بیٹا ہے۔ اے 5 افراد تے مشتمل ساڑا چھوٹا جا خاندان سی، تے فرمایا 6 وچ کملی والا تشریف لے کے آ گیا، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر وقت ہو گیا جدو حضور سیدہ آمینہ دے گھر تشریف لے کے آ گئے، تے میرے آقا نے اپنے 3-4 سال جڑے سیدہ حلیمہ دے گھر دے اندر گزارے، سیدہ حلیمہ نے کس طرح پرورش مصطفیٰ دی کی تھی انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ تے عرض کریں گے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔